کیا آپ نے سوچا ہے اگر آج رات اللہ نے آپ کی ساری زندگی کا فیصلہ لکھ دیا ہو، اگر آج رات آپ کی تقدیر بدلنے والی ہو اور اس وقت آپ سو رہے ہوں یا پھر انسٹاگرام اسکرول کر رہے ہوں یا بس سوچ رہی ہوں کہ ابھی تو رمضان کے کچھ اور دن ہیں، بعد میں عبادت کر لوں گی۔ سوچیں اگر آج رات وہ رات ہو جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے مطلب 83 سال سے بھی زیادہ، ایک رات کی عبادت اور 83 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب۔ اب سوچیں اگر آپ یہ رات مس کر دیں تو آپ نے کیا کھو دیا، اور اگر آپ اس رات کو پوری طرح پکڑ لیں تو اللہ آپ کو کیا دے سکتا ہے۔ آج کی سٹوری ایک ایسی لڑکی کی ہے جو رمضان کے آخری دنوں تک آتے آتے تھک چکی تھی، جس کا ایمان کبھی اوپر جاتا کبھی نیچے آ جاتا۔ اس لڑکی کا نام تھا آرزو۔ رمضان کے 26 روزے ہو چکے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا تو آرزو بہت ایکسائٹڈ تھی۔ اس نے پلان بنایا تھا اس رمضان میں وہ قرآن مکمل کرے گی، ہر دن تراویح پڑھے گی، تہجد بھی پڑھے گی، زیادہ دعائیں کرے گی۔ پہلے 10 دن سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، اس کا دل عبادت میں لگ رہا تھا۔ جب بھی وہ قرآن کھولتی اسے لگتا اللہ اس سے بات کر رہا ہے، جب وہ سجدے میں جاتی اسے لگتا اللہ اس کی ہر بات سن رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے رمضان آگے بڑھا، زندگی کی ذمہ داریاں بھی سامنے آنے لگیں، گھر کے کام، آفس کا پریشر، فیملی کی ذمہ داریاں، اور دھیرے دھیرے اس نے محسوس کیا اس کی انرجی کم ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی وہ تراویح میں کھڑی ہوتی تو اس کا دل کہتا کاش میں تھوڑا جلدی سو جاتی۔ کبھی قرآن کھولتی تو کنسنٹریشن نہیں ہوتا تھا، اسے گلٹ بھی ہوتا تھا، پہلے 10 دن تو میں کتنی موٹیویٹڈ تھی، اب کیا ہو گیا ہے مجھے۔ یہ حالت صرف آرزو کی نہیں تھی، عموماً بہت لوگوں کے رمضان کے بیچ میں یہی حالت ہو جاتی ہے۔ شروع میں انرجی ہائی ہوتی ہے، پھر تھکان آ جاتی ہے، لیکن آرزو کو نہیں پتا تھا کہ رمضان کا سب سے اہم حصہ ابھی آنا باقی تھا۔ جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوئے تو آرزو کی نانی نے کہا، آرزو اب رمضان کا سب سے امپورٹنٹ حصہ شروع ہو گیا ہے۔ آرزو نے پوچھا کیسے نانی؟ نانی نے کہا کیونکہ اسی میں وہ رات ہوتی ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ پھر نانی نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات نازل کیا۔ آرزو چپ ہو کر سن رہی تھی۔ نانی نے آگے کہا، آرزو یہ رات اللہ کی طرف سے ایک اسپیشل تحفہ ہے، اور پتہ ہے یہ رات صرف عبادت کی ہی رات نہیں ہے، یہ رات تقدیر لکھنے کی بھی رات ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس رات میں ہر حکمت بھرا فیصلہ تقسیم کیا جاتا ہے، مطلب اگلے سال تک کیا ہوگا، کون پیدا ہوگا، کون دنیا سے چلا جائے گا، کس کو رزق ملے گا، کس پر مشکلات آئیں گی، سب کچھ اس رات کو ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے۔ پھر نانی نے آرزو سے پوچھا، آرزو اگر آج رات تمہاری تقدیر لکھی جا رہی ہو تو تم اس وقت کیا کرنا چاہو گی؟ آرزو چپ ہو گئی، اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوئی۔ اس نے سوچا اگر آج رات میری تقدیر لکھی جا رہی ہو تو میں اللہ سے کیا مانگوں گی؟ اللہ نے قرآن میں ایک پوری سورہ نازل کی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس رات فرشتے اترتے ہیں، جبریل اترتے ہیں، اللہ کی رحمت زمین پر چھا جاتی ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے یہ رات فجر تک پوری سلامتی والی ہوتی ہے، مطلب رحمت، برکت، مغفرت، راحت، سب کچھ اس رات مل سکتا ہے۔ آرزو نے نانی سے پوچھا، نانی لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے؟ نانی نے کہا، آرزو ایگزیکٹ رات اللہ نے چھپا کے رکھی ہے۔ پھر نانی نے یہ حدیث سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 طاق راتوں میں تلاش کرو، مطلب 21، 23، 25، 27، 29، لیکن بہت سے صحابہ کا خیال تھا کہ 27 کی رات سب سے زیادہ ممکن ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں لیلۃ القدر 27 رمضان کو ہوتی ہے، لیکن سچ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 طاق راتوں میں تلاش کرو، اس لیے دنیا بھر کے مسلمان اس رات کو زیادہ جاگتے ہیں۔ رمضان کی 27 رات آ چکی تھی، ہر طرف ایک عجیب سا سکون تھا۔ آرزو اپنے کمرے میں آئی، اس نے ٹائم دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے فون اٹھایا، پھر رک گئی،
اس کے دل میں نانی کی بات گونج رہی تھی، اگر آج رات تمہاری تقدیر لکھی جا رہی ہو تو۔ آرزو نے گہری سانس لی، پھر اس نے فون بند کر دیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، یا اللہ، اگر یہ لیلۃ القدر ہے تو مجھے اسے ضائع نہیں کرنا۔ یا اللہ، اگر یہ لیلۃ القدر ہے تو مجھے اس رات کو پوری طرح جینے کی توفیق دے۔ آرزو نے ایک کوئک پلان بنایا تاکہ رات ضائع نہ ہو۔ سب سے پہلے اس نے دل میں نیت کی، یا اللہ، میں یہ رات صرف تیری رضا کے لیے جاگ رہی ہوں۔ نیت سمپل تھی، میں لیلۃ القدر کی عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے غسل کیا، کیونکہ کچھ صحابہ لیلۃ القدر کے لیے غسل کرتے تھے تاکہ عبادت فریش اور پاک حالت میں ہو۔ پھر اس نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پھر 4 رکعت، پھر 2 رکعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور اجر کی نیت سے کھڑا رہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آرزو نے قرآن کھولا اور اس نے سوچا، یہی قرآن اس رات نازل ہوا تھا۔ پھر اس نے تلاوت شروع کی، ہر آیت دھیرے دھیرے پڑھتی، کبھی ترجمہ پڑھتی، کبھی کچھ سوچتی، ہر لفظ کو محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس نے تسبیح اٹھائی اور ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ دعا پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، یعنی یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ آرزو نے یہ دعا بار بار پڑھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر اس نے سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ، میں بہت کمزور ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت غلطیاں کرتی ہوں، لیکن آج کے بعد میں وہ گناہ نہیں کروں گی جو مجھے تجھ سے دور کرتے ہیں۔ اس نے سوچا، نماز کبھی مس نہیں کرے گی، حرام کانٹینٹ نہیں دیکھے گی، غیبت نہیں کرے گی، پیرنٹس کا دل نہیں دکھائے گی۔ اس رات آرزو نے محسوس کیا اس کا دل موم کی طرح پگھل رہا ہے، جیسے اس کے دل سے کوئی بوجھ اتر رہا ہو۔ فجر ہونے والی تھی، آرزو سجدے میں تھی۔ اس نے آخری دعا کی، یا اللہ، اگر آج لیلۃ القدر تھی تو میری تقدیر میں ہدایت لکھ دے۔ اور اس وقت اس نے ایک عجیب سا سکون محسوس کیا جو اس نے پہلے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ روایت آتی ہے کہ جب رمضان کے آخری 10 دن آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت کرتے تھے، اپنی فیملی کو بھی جگاتے تھے اور اپنی کمر کس لیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ راتیں عام راتیں نہیں ہیں، یہ راتیں زندگی بدلنے والی ہوتی ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دل کو ہدایت دے، ہمیں وہ راستہ دکھا جو تجھے پسند ہے اور ہمیں گناہوں سے دور کر دے۔ یا اللہ، ہمارے دل کی بے چینی کو سکون میں بدل دے، جو فکر ہمارے دلوں میں ہے اسے اپنی رحمت سے آسان کر دے، ہماری چھوٹی بڑی ساری غلطیوں کو معاف فرما دے، جو گناہ ہمیں یاد ہیں اور جو ہمیں یاد بھی نہیں، سب کو اپنی رحمت سے مٹا دے۔ یا اللہ، ہماری تقدیر کو ہمارے لیے بہترین بنا دے، جو ہمارے حق میں اچھا ہو وہی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین کو اور ہماری فیملی کو صحت، امن اور برکت دے، ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمارا ایمان مضبوط کر دے اور ہمیں ہمیشہ اپنے قریب رکھ۔ آمین۔